جیسے کہ عبداللہ ابن عمر سید سجاد کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت یونس نے کیونکہ آپ کے جد علی بن ابی طالب کی ولایت کے اقرار میں تردد کیا تھا تو اللہ نے حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیا. دیکھیں آپ، اس کا معنی ہے کہ سید سجاد اس لیول پہ جا کے بھی فضائل امیر المومنین کو اس زمانے میں بیان فرما رہے ہیں. دیکھیں اس سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے کہ جہاں تقیہ کا موقع ہوتا ہے وہاں تقیہ کرنا ہے، اور جہاں کھل کے فضائل کو بیان کرنا ہے وہاں کھل کے. ورنہ کیسے عبداللہ ابن عمر یہ کہہ رہا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام نے کیونکہ آپ کے جد علی بن ابی طالب کی ولایت کے اقرار میں تردد کیا تھا، یعنی کنفیوز ہو گئے تھے کہ اقرار کریں یا نہ کریں، تو اللہ نے ان کو مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیا تھا. کہا کہ یہ آپ عقیدہ کیسے ثابت کر سکتے ہیں؟ تو امام زین العابدین علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ امام نے کہا تو مجھ سے سننا چاہتا ہے یا خود اس مچھلی سے سننا چاہتا ہے؟ توجہ ہے یا نہیں؟ دیکھیں سید سجاد کے علاوہ درود پڑھنے میں آواز بلند. سید سجاد کے علاوہ آپ دیکھیے کہ کون یہ بات کہہ سکتا ہے. کہا کہ تو مجھ سے سننا چاہتا ہے یا خود اس مچھلی سے سننا چاہتا ہے. تو جب کہا کہ تو مجھ سے سننا چاہتا ہے یا خود اس مچھلی سے سننا چاہتا ہے، تو امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے غلام کو آواز دی، اور عبداللہ ابن متا کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عمر اور ہم دونوں ساتھ موجود تھے، اور امام نے ہماری آنکھوں پہ پٹی باندھی، اور جب پٹی کو کھولا تو ہم سمندر کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے ایک چادر کے اوپر. امام تشریف فرما اور امام نے کچھ پڑھ کے اشارہ کیا سمندر کی طرف، تو مچھلیاں نکل کے باہر آنے لگی. یعنی آپ دیکھیں سمندر میں کی گہرائی میں رہنے والے بھی جن کے امر کو تسلیم کرتے ہیں انہیں صاحبان امر کہا کرتے ہیں. اور کہتا ہے کہ ایک مچھلی باہر آئی، امام نے کہا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا میرا نام نون ہے. دیکھیے توجہ ہے یا نہیں؟ حضرت یونس کے زمانے کی مچھلی کا جو نام جانے اسے زین العابدین کہتے ہیں، اسے سید سجاد کہتے ہیں. کہا کہ میرا نام نون ہے. تو امام نے کہا ذرا بتاؤ تو صحیح کہ تمہارے پیٹ میں حضرت یونس کو اللہ نے کیوں قید کیا تھا؟ تو کہا کہ جب آپ کی جد علی بن ابی طالب کی ولایت کو پیش کیا گیا تو حضرت یونس نے اقرار ولایت پہ تردد کیا، تو اللہ نے میرے پیٹ کے اندر یونس علیہ السلام کو قید کر دیا. اور یہی سوال مولا علی سے ایک یہودی نے کیا تھا، کیا تو کسی اور سے تھا. جواب علی نے دیا، کہا وہ کون سا قید خانہ ہے جو اپنے قیدی کو لیے لیے پھرتا تھا؟ تو مولا علی نے کہا کہ حضرت یونس کے لیے وہ مچھلی کا پیٹ قید خانہ تھا جو حضرت یونس کو پانی میں لیے لیے پھرتا تھا. تو جب کہا مچھلی نے کہ اس لیے کہ ولایت کے اقرار میں تردد کیا تھا، اور جب اقرار ولایت کر لیا تو اللہ نے حضرت یونس کو آزاد کر دی. بس جیسے ہی جب اس مچھلی نے یہ کلام ختم کیا، امام نے کہتا ہے عبداللہ ابن عمر کے علی بن حسین نے پھر ہماری آنکھوں پہ پٹی باندھی، اور چند لمحے بعد جب پٹی کھولی تو ہم وہیں مدینے میں ان کے پاس موجود تھے. تو جو راوی بیان کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر جب اٹھ کے چلا گیا تو میں نے امام سید سجاد سے یہ پوچھا کہ کیا اس کو آپ کی ولایت پہ یقین آ گیا ہوگا؟ تو امام نے کہا مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو، خود اسی سے جا کے پوچھ لو. توجہ ہے یا نہیں؟ دیکھیں یہ ہے سید سجاد، یہ ہے زین العابدین. تو راوی کہتا ہے جیسے میں پیچھے پیچھے گیا عبداللہ ابن عمر کے اور میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی اب تمہیں یقین آ گیا؟ تو اس نے کہا ہاں یہ بنی ہاشم کے جادو کو تم کیا سمجھو. کہتا ہے میں اگلے دن پھر امام زین العابدین کی خدمت میں گیا اور امام کہا کہ آپ نے ایسا معجزہ دکھایا لیکن وہ تو ابھی بھی ماننے کو تیار نہیں ہے. اب امام زین العابدین ارشاد فرماتے ہیں انہوں نے ایک مولا سجاد نے اپنا دفتر کھولا، دفتر سمجھتے ہیں نوٹ بک، اپنی نوٹ بک کھولی اور اس میں سب کے نام دکھائے خلقت کائنات سے لے کے قیامت تک. یہ خاص سیرت ہے سید سجاد کی کہ سید سجاد کے پاس ایک نوٹ بک تھی جس میں آدم سے لے کے قیامت تک کے لیے تمام شیعان حیدر کرار کے نام لکھے ہوئے تھے. امام نے وہ نوٹ بک کھول کے سامنے رکھ دی، کہا دیکھ اس کے اندر نام لکھا ہوا ہے اس کا. تو امام نے کہا کہ کیوں اس لیے نام نہیں لکھا؟ کیونکہ جس نے وہاں ولایت کا اقرار کیا ہے وہ یہاں بھی اقرار کرتا ہے، اور جو وہاں انکار کر کے آیا ہے وہ یہاں بھی انکار کرتا ہے. اور یہی مولا علی نے صفین میں کہا تھا کہ جب مالک اشتر نے مولا علی کو کہا کہ ان کی حیثیت کیا ہے، ان کو آپ ختم کیوں نہیں کر دیتے، تو مولا علی نے کیا کہا تھا کہ مالک یاد رکھو
پوری کائنات اگر زور لگا لے تو میرا ایک شیعہ بڑھ نہیں سکتا، اور اگر میں اپنے چاہنے والے کے ناک پہ تلوار کی نوک بھی رکھ دوں پھر بھی وہ میرے اقرار ولایت سے پیچھے نہیں ہٹے گا، کیونکہ جس نے وہاں اقرار کیا ہے وہ یہاں بھی اقرار کرتا ہے، اور جو وہاں انکار کر کے آیا ہے وہ یہاں بھی انکار کرتا ہے۔ اللہم صل علی محمد